بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 62 63 64 65 66 اور 67 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر کوئی معلوم ہو جانے کے بعد کوئی شخص اس سلسلے میں آپ سے حجت کرے، فَقُلْ آپ کہہ دیں تعالوا آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم سب اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی بیویوں کو بھی اور تمہاری بیویوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، ثم نبتہل، پھر ہم الہا و زاری کے ساتھ بددعا کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق،
یقیناً یہی سچا واقعہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی یہ قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں سے خوب واقف ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی یہ روگردانی کریں، فَقُولُوا، تو تم لوگ کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم تو وہی لوگ ہو کہ حجت کر رہے تھے ایسی بات کے بارے میں جس کے بارے میں تم کو کچھ واقفیت تھی۔ وما فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پھر ایسی بات کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی واقفیت نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ہی واقف ہیں اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، البتہ وہ سیدھے سادھے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، نبتہل، یہ ابتحال سے ہے۔ نبتہل کا معنی یہاں یہ ہے، ہم الحاح و زاری سے، یعنی دل لگا کر بد دعا کریں۔ ابتحال کہتے ہیں دل سے کسی کو بد دعا کر دینا، جس کو ہم آپ عمومی زبان میں کہتے ہیں کسی کی آہ لگ گئی ہے۔ کیا گڑبڑ ہو گیا؟ کہا کسی کی آہ لگ گئی ہے۔ ابتحال، اسی سے شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں مباہلہ آتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آؤ دونوں پارٹی اور فریق بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بد دعا کریں کہ جو حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے اور جو باطل پر ہے وہ برباد ہو جائے۔ یہ تو نبتہل، ابتحال، مباہلہ کا معنی اور مطلب عرض کیا آپ سے۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ نجران سے عیسائیوں کا تقریباً 60 لوگوں کا ایک وفد آیا تھا
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ کئی روز حضور سے بحث و مباحثہ کرتا رہا عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحیت، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقلی طور پر، نقلی طور پر دلائل سے سمجھاتے رہے، لیکن ان اڑیل لوگ کو کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے مباہلہ کا ڈیٹ مقرر کر لیجئے۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ساری بحث و مباحثہ کے بعد ابھی بھی تمہارے دل میں وہی بات پرانی بیٹھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ اللہ ہے، ان کی ماں خدا ہے، عیسیٰ کی پرارتھنا ہوگی، پوجا ہوگی، عیسیٰ ہی کرتے ہیں سب کچھ، تو ٹھیک ہے، آؤ مدینے کے باہر میدان میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں گے۔ تم ہماری دعا پر آمین کہنا، ہم تمہاری دعا پر آمین کہیں گے۔ گرمی میں جوش میں ہاں کہہ لیا، تاریخ مقرر ہو گئی، نکل کے چلے گئے۔ ان کے خاص طور پر 3 لیڈر اس میں مشہور ہیں۔ عبد المسیح کر کے یہ سب سے بڑا لیڈر تھا، انجیل کا حافظ کہا جاتا تھا یہ۔ عبد السہم کر کے ایک تھا، اور ایک اور کوئی تھا۔ یہ 3 60 آدمیوں کے لیڈر تھے، امام تھے، پیشوا تھے، جو بھی آپ کہیں، عالم تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاریخ مقررہ پر سیدنا علی کو بلایا، سیدہ طاہرہ عفیفہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، سید حضرت حسن کو اور سید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں کو بلایا، اور اپنے سامنے بیٹھا کر آپ نے اللہ سے کہا، اے اللہ، یہی میری اولاد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اولاد یہی حضرت فاطمہ بیٹی، 2 نواسے، اور داماد بھی بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اگر نہ ہو پھر بھی ایسے علاقے کے تو ہوں گے جہاں داماد کہہ دے بلٹ چاہیے تو دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یو پی اور ہمارے بہار کے لوگ گردن جھکا کے چپ ہو گئے کہ ابھی مل صاحب کھڑا کر دیں گے۔ نہیں، بات تو ہے وہی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات تو وہی ہے کہ داماد داماد ہوتا ہے۔ تو حضور کے داماد تھے، یہ 4تھے خلیفہ ہیں، اگر ان کو بیٹے کا درجہ نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ اللہ کا کلام دیکھیے، ابناءنا و ابناءکم، ابناءنا، حضور کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، اور سب کو پتا ہے، اور اللہ کلام نازل کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کے ہاں اولاد کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت خدیجہ سے ہی، سوائے ماریہ قبطیہ سے، حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر باقی ساری اولاد، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، وہ حضرت خدیجہ کی ہیں۔ تو اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کتنے لڑکے بچے ہیں؟ معلوم ہے اللہ کو کہ سارے بچے تو مکہ ہی میں انتقال کر گئے، لڑکیاں 4 بچی، اس کے علاوہ کوئی لڑکا بچا۔ اور حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے مدینہ میں پیدا ہوئے، یہاں ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ بیٹا تو کوئی آپ کے، اس لیے اللہ کے کلام میں یہ گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ یہ گنجائش نکال رہے ہیں کہ بیٹا 2 ہوگا، ایک صلبی اصلی، اور ایک وہ بیٹا جو حکمی طور پر کہا جائے گا، تو اس میں بیٹا داماد بھی ہو جائے گا، اس میں بیٹی کی جگہ بیٹا بھی کہہ دیں، بولتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ بیٹا یہ کام کر دو، اور نواسوں کو بھی بیٹا کہا جائے گا۔ ارے سمجھ رہے ہیں اللہ کے کلام میں؟ اس لیے اگر
کوئی اپنی بیٹی کو بیٹا کہے تو آپ کہیں سنک گیا ہے یہ بیٹی اور کہہ رہا بیٹا، ارے نہیں، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ کوئی اپنے نواسوں کو چوم کے کہے میرے لال میرا لڑکا ہے تو آپ کہیں بالکل دیوانہ ہے، بڑھاپے میں اولاد دیکھی اس لیے ایسا نہیں، نہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب نہ انا۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسلامی معاشرہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام سے جملہ لا کر اپنے سماج میں بول چال ہو۔ ارے سمجھ نہیں، وہ ڈیڈی پاپا نہیں ہے اسلامی معاشرہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو باہر کا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور ہم نے اٹھا لیا کچرے میں سے، سمجھ رہے ہیں؟ کچرا پیٹی صبح کو یہاں رہتی ہے نا، اس میں سے ہاتھ ڈال کے نکال لیا ہم نے ڈیڈی پاپا، سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی معاشرہ میں یہی بیٹا بیٹی کا لفظ ہے، ابن کا لفظ ہے، اب کا لفظ ہے، ماں کا لفظ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آگے۔ اسی طرح نساء میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نساء کا معنی اپنی بیوی اور دوسرا اپنی بیٹی بھی اس میں آئے گی، بہو بھی اس میں آئے گی، بہن بھی اس میں آئے گی، کیونکہ حضور اپنی بیویوں کو نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ کس کو لے جا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ حضرات تو کہہ کے گئے تھے کہ اب آئیں گے، آتے کیا؟ ان کو پتا تھا یہ نبی یہ برحق ہیں، اگر ہاتھ اٹھایا اور بد دعا کی اور ہم گونگے کی طرح تو بیٹھیں گے نہیں، آمین تو کہنا ہی پڑے گا، پریشر ہے سامنے سے، اور جب آمین کہہ دیا اور قبول کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا، بد دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، ریجیکٹ نہیں کرتے، تو ہم تو وہیں دھس جائیں گے، مر جائیں گے۔ اس لیے ان میں سے کسی نے بھی آنے کی ہمت کی اور وہاں سے 3 آدمی کو بھیجا، اور آج کی بچوں کی زبان میں کہ سوری، سمجھ رہے ہیں؟ اور لکھ کے لے کے آئے کہ ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، ماہانہ سالانہ جو بھی آپ ہم پر ٹیکس لگائیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو جزیہ حضور نے ان پر لگا دیا، نجران پر۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر ان ھذا لہو القصص الحق، سچی بات تو سچا واقعہ یہی ہے۔ اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا؟ آج انجیل جو ہے نا وہ پورا جھوٹ کا ملغوبہ ہے، یعنی آپ کہہ دیں جھوٹ کی میموریا ہے، ہر جھوٹ اس میں بھرا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جب گئے وہاں پر ان سے مباہلہ کرنے کے لیے تو یہ آئے نہیں، اور ہم انتظار کر کے واپس ہونے لگے تو یہ آئے اور کہا کہ 2 دن کے بعد ڈیٹ رکھ دو، پھر ہم نے ڈیٹ رکھی مگر یہ آئے نہیں۔ سنا آپ نے؟ اس جھوٹ کو کھول رہے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں۔ اگر نبی یہ برحق امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کو عیسائی اگر جھٹلا سکتے ہیں، انجیل میں جھوٹ بھر سکتے ہیں، تو آپ بتائیے ہم کو آپ کو کبھی یہ چھوڑنے والے ہیں؟ ارے بولو نا۔ اس لیے ہمیشہ عیسائی اسکولوں میں، مشنری کالجوں میں، ان کی یونیورسٹیوں میں اپنے کو پڑھاتے وقت، پڑھتے وقت، ان سے فائدہ دنیا کے علم میں اٹھاتے وقت اس بات کا پورا دھیان آپ کو، آپ کے بچوں کو رکھنا ہے کہ کہیں ہمارے دماغ میں جھوٹ نہ ڈال رہے ہوں۔ ارے غلط کہہ رہا ہوں تو معاف کر دیجئے گا۔ آگے چلیے، یہ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اس دن بھی کہہ چکا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کی طاقت میں، قدرت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، میری ذات میں، صفات میں کوئی نہیں آ سکتا، تنہا معبود میں ہوں، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ لہو العزیز الحکیم، یہ ذات جو اللہ اپنے کو خود کہہ رہی ہے، اسی لیے مسلمانوں کے ہمیشہ
बच्चा जैसे ही गूं गां करने के लायक होता, कुछ टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोलता, उसको पहला लफ्ज अल्लाह बताया जाता था। और हदीस में यही है। क्यों? अल्लाह के अंदर जो माना और मतलब और कशिश है, जो ताकत और कुव्वत नजर आ रही है, वो ईश्वर में, भगवान में, गॉड में नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं तो बुढ़ापे में आज अब समझ में आया कि इन बेहूदों ने अल्लाह का तर्जमा अपने आप गार्ड किया है, वरना मैं रेलवे गार्ड समझता था। समझ रहे हैं? मेरी तो पढ़ाई ऐसी है कि मैं क्या समझता था कि रेलवे गार्ड जो पीछे हरी लाल झंडी लेके रहता वही गार्ड होगा। समझ रहे हैं? इसलिए अल्लाह ही अल्लाह। किसी भी जुबान को इस्तेमाल करें, जहां अल्लाह कहना हो वहां अल्लाह कहिए, वहां ईश्वर, भगवान, गॉड करके तर्जमा न कीजिए। समझ रहे हैं? आगे देखिए, फरमाया कि ऐ पैगंबर, अगर ये फिर भी हक बात से मुंह मोड़ के जा रहे हैं तो आप इस बात को खूब खूब समझिए और अपने लोगों को बताइए, सारी इंसानियत को बताइए, दुनिया में झूठ बोलने वाले, मेरी जात और सिफात में शरीक करने वाले, ये जमीन पर फसाद मचाने वाले हैं। अलीमुम बिल मुफसिदीन, क्या करने वाले हैं? अरे बोलो ना, का धार्मिक है। कैसा धर्म है आपका? कैसा धर्म है? ट्रेन में हम सो रहे हैं, आप फायरिंग कर रहे हैं, यह धर्म है आपका? है? हमको तो यह भी नहीं कहा गया कि जब तक आप पर कोई जहरीला जानवर हमला न करे उस वक्त उसको आप छेड़ें। और आपका धर्म यह बताता है कि सोते हुए पे फायरिंग करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान कहा जा रहा है। आज ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है 22 दिन से, किस बुनियाद पर हो रहा है? यह 70 साल से जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? क्यों कभी नहीं सोचने की तौफीक हुई? आज हमास ने गलत किया, सही किया, ये तो बात की बात, ये तय करेंगे हम। लेकिन आप झूठों को देख लीजिए, किस बुनियाद पर उसका मैनिफेस्टो, जो ग्रेट इस्राइल का प्लान है, उसमें पहली बात यह लिखी हुई है, दुनिया में मुसलमान जीने का हक नहीं रखते। आप उठाकर देखिए, क्या देखते हैं आप? मोबाइल 25-25 हजार का जेब में। अल जजीरा को देखिए, वो जान पर खेल कर लाता है। कैसे नौजवान हमारी बहनों माओ की इज्जत ये लूट कर और जेल में डाल रहे हैं। कुछ पता नहीं आपको? इस मर्तबा तो दुआ कीजिए आप दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी। समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी आपकी घर वाली तो घर से सब्जी लेने हम बानेगंज निकलते हैं तो कहते हैं जरा जल्दी आइएगा, मोबाइल भी रखिए ना। अरे भाई क्या जरूरत है? तब बात बनाकर कहती हैं कि हमको अगर मिर्ची की जरूरत होगी तो फोन कर देंगे। अल जजीरा का इंटरव्यू में सुन रहा था, आज ही का है। 4 लड़कियां, 1 लड़का, औरत उसकी छोड़ के मरे हैं, शहीद भी हैं। समझ रहे हैं? लेकिन जर्रा बराबर, खास तौर से उस बेवा पर तो कुछ नहीं, बल्कि वो क्या कह रही है? हयातुहु बासम ईसा, उसके शौहर का नाम है बासम ईसा। हयातुहु बासम ईसा अल वक्फ लिल्लाह। अरे समझ में अरबी कुछ नहीं आई तो इतना तो क्या समझ में आएगा ना? सुनिए, ईसा की जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ थी। कहा अब कैसे खर्च चलेगा? कहा जिसने ईसा को शहादत दी है वही रोटी देगा। समझ रहे हैं? कुछ है हमारे घर में हिम्मत? कोई जज्बात की बात नहीं बता रहा हूं आपको, दिल बहुत कुड़ रहा है। अल्लाह करे कि आपकी नींद भी बेचैन हो जाए, कम से कम सुबह उठ के तो हाथ उठाइए कि अल्लाह इनकी भरपूर नुसरत कीजिए, इनके साथ मलाइका को भेजिए, अबाबिल को भेजिए। समझ रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये आपको नजर आ रहे हैं पैंट शर्ट में, लेकिन ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह
قرآن حدیث پڑھے ہوئے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ 12 سال کا لڑکا کہتا میرا نام لکھو، ٹریننگ میں وہ آ رہا زبردستی۔ ہم تو 52 سال کے ہو گئے، نہیں ہمت پڑی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ کچھ سیکھیں کیسے کیا ہوتا ہے۔ چلیے بہرحال آپ گھبرا رہے ہیں کہیں اجیت ڈوبھال صاحب نہ آ جائیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے ہے پیغمبر، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا، ایک متحد پوائنٹ پر۔ ترجمہ ہو چکا ہے، اس لیے یہاں صرف اتنا عرض کروں، دوسرے دھرم والوں سے بات جب کی جائے، خاص طور سے دعوت دینے کا مطلب ہو کہ اسلام کی دعوت دیں ہم، تو اس سے ڈائریکٹ نہیں کہنا ہے کہ کلمہ پڑھیے آپ، بلکہ ایسے پوائنٹ کو تلاش کیجئے آپ سے زیادہ وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے بیٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم چلتے رہتے ہیں، پہلے تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن جب کوئی ادھر ادھر سے کچھ چھیڑنا چاہتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کو ہم لاتے ہیں اسی بات پر۔ آج سبزی کا بھاؤ کیا تھا؟ تیل کا ڈبہ کتنے میں مل رہا ہے؟ آپ گئے تھے 4 کلو گیہوں لینے، ملا اس مہینے میں آپ کو؟ تو جو لوگوں کے بہکاوے میں گیا ہے وہ تو ماننے لگتا ہے۔ اب کچھ سڑے ہوتے ہیں، ابو جہل کی نسل تو رہے گی نا، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم ساتھ میں، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ رہیے، شوق سے رہیے، وہ تو وقت بتائے گا کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں باتوں پر، اور پھر کہتے ہیں واقعی بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے۔ پھر ان کو کسی طرح سے لمبا سفر ہے تو دھیرے دھیرے پھر یہاں کے مسلمانوں کی قربانی تک لایا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ڈائریکٹ کلمے کی بات مت کرو، کلمہ نہیں جائے گا بلکہ آپ چلے جائیں گے۔ ہاسپٹل میں آپ اپنے مریض کو دیکھنے جائیں تو پہلے ان کو دیکھ لیں، ہو سکے تو اپنے مریض کے لیے 2 پیالی چائے لے کے آپ گئے تھے تو 2 اور لے لیں، اور بازو کے بیڈ پر یا بازو والے روم میں پہلے چائے لے کے چلے جائیں۔ پہلے وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، آپ بھی ارے نہیں، چائے تو صبح صبح سب کو اچھی لگتی ہے، کون ہے نہیں لگتی، یہ آپ لیجئے۔ ٹرینوں میں چلیے تو دھکے نہ دیجئے، وہ ہاتھ تو ٹیڑھا کریں گے اپنا کہ آپ نہ آگے بڑھیے، لیکن آپ خود سہارا دیجئے۔ کم سے کم یہ سب تو اس دیش میں کیجئے، اس دیش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو نہیں لڑنا، میں بس صاف بات بتا رہا ہوں۔ یہ دیش ہے حضرت شاہ معین الدین چشتی، جن کی سیرت کو بھلا کر غریب غریب کہہ دیا، غریب ہو گئے بیچارے۔ یہ دیش ہے سید علی ہمدانی کا، یہ دیش ہے مخدوم علی ماہمی کا، یہ دیش ہے خواجہ بختیار کاکی کا۔ یہاں پر جو حق بات پہنچی ان صالحین اور صوفیہ لوگوں سے پہنچی ہے، اس لیے آستین نہ نکالیے، آپ کالی پٹی نہ باندھیے، آپ امام الانبیاء کی سیرت لے کے چلیے۔ ارے کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، سیرت النبی پر آپ نے بلایا 10,000 کی بات ہوئی تھی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، گھبرائیے کہ نہیں، 10 روپیہ بھی نہیں کوئی دے گا، آپ نہ گھبرائیے، یہ لیجئے، آپ پڑوسیوں سے آپ مل کے رہیے، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، بہت تبدیلی آئے گی۔ امام الانبیاء کی سیرت میں تبدیلی نہ آئے، اس کا اثر کسی پر نہ پڑے، ایسا کیسے ہوگا؟ چلیے آگے۔ تو یہ ایک پوائنٹ بتایا گیا کہ آپ جب سامنے والے سے بات کریں تو ایسے پوائنٹ پر پہنچیں جو اس کے دل میں بھی اہم ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کی ایک چیز جو ہے دھیرے دھیرے وہ مسلمانوں میں بھی آئی ہے، وہ بھی سمجھ کے چلیں۔ عیسیٰ پرستی، مریم پرستی، پاپا پرستی، راہب پرستی،
اور تو पोप परस्ती, सब कुछ परस्ती, कलीसिया परस्ती। और अब तो ईसाइयों को बहकाया यहाँ के लोगों ने ऐसा कि वो चर्च में जब पहुंचते हैं तो गर्दन झुका के खड़े होने के बजाय दुआया मजलिस में पहले वो जो तस्वीर बनाई है जिसको वो कहते हैं कि ये ईसा की है, यूं करने लगे हैं। इन्होंने पॉइंट बदल दिया उनका। जो पॉइंट बदलेगा ट्रेन में टकराव होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, पहले मुशरिक तो थे ये, लेकिन कम से कम जाकर यूं खड़े हो जाते थे, अब पहले यूं कर रहे हैं। ले आए ये इनको। मुसलमानों, उलमा परस्ती नहीं है यहाँ, पीर परस्ती नहीं है, जरा समझो, हक परस्ती है। मैं जब तक सही हूं, जब तक अल्लाह की बात, इमामुल अंबिया की बात कह रहा हूं, और जिस दिन गड़बड़ मैंने किया, बेवकूफ बनने की कोशिश की, उस दिन आप पर वाजिब है कि आप चले जाएं, छोड़ दें, वरना तो फिर सनम डूबे तुम्हें भी ले डूबे। जहन्नम में तो खुद भी गए, दूसरों को भी। हमेशा होशियार रहिएगा। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सहाबे किराम की तालीमात और सीरत, इल्म अरबा के मसाइल, इन्हीं को बीच में अपने को संभाल के रखिए। चल भाई जरा। अल्लाह ताला ने एक बात और कही हुजूर से, ऐ पैगंबर, इब्राहिम के बारे में ये लड़ रहे हैं आपसे, आप कह दीजिए तौरेत और इंजील तो इब्राहिम के बाद नाजिल हुई है। कैसे? आप समझो, दो दो चार की तरह। बहुत आसान है, देर हो रही है लेकिन आसान है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे हैं, अलग अलग बीवियों से। हजरत हाजरा से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला सैयदना इस्माइल, और हजरत सारा से हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे। उन 12 बेटों में यहूदा की नस्ल यही आगे बढ़ी है, और फिरौन के जमाने में जो नस्ल थी, बनी इसराइल कही जाती थी, ये यहूदा की है। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी के पैगंबर हैं, साहिब तौरेत हैं, किताब वाले हैं। फिरौन एक नहीं है, फिरौन 2 है इस बनी इसराइल के पीरियड में, जमाने में। फिरौन नाम नहीं था, फिरौन एक सरनेम। जैसे आज कोई औरत हो कबाइली तो उसको भी राष्ट्रपति कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट, और पहले कोई और था तो उसको भी क्या कहा जा रहा है, ये हाल है। अब ये यहूदी इस वक्त ईसाई हुजूर के जमाने से भी यही लड़ रहे हैं, इसी पर अड़ के खड़े हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। ईसाई कहते हैं कि इब्राहिम ईसाई हैं, ये यहूदी कहते हैं कि इब्राहिम यहूदी हैं। हमारा मुल्क क्यों पीछे रहे? इसके सनातनी लोग भी आगे आए और कहा इब्राहिम सनातनी है। अल्लाह ताला ने तीनों बेवकूफों को कहा, मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। ना तो इब्राहिम यहूदी हैं, ना ईसाई हैं, और न बुत परस्त हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्त कैसे होंगे? मैं पहले भी कह चुका हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी फकीर गरीब घर से नहीं आए थे। बाप किल्दानिया मुल्क था जो अभी इराक है, बादशाह उस वक्त का नमरूद, उसका मंत्री है आजर, और वजारत असनाम इसके पास है। यानी क्या मतलब? पूरे मुल्क में जहां भी जगह हो बड़ा से बुत का स्टेचू लगाओ, यह जिम्मेदारी आजर की है।
اور آدر کی پوری فیملی آج کے زمانے میں اتنا مال رکھتی ہے کہ اڈانی جی بھی خواب نہیں دیکھ پائیں گے. صاف کہتا ہوں آپ سے، اڈانی کے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے جتنا سیدنا عبد الرحمن کے پاس مال تھا. آپ کو اس لیے بیچ بیچ میں چھیڑتا ہوں، سنو اپنے اسلاف کیسے تھے، اپنے بڑے کیسے تھے. جب ان کا نام لیتے ہیں تو سچائی یاد رکھو. تو حاصل یہ نکلا، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس میں بحث کیوں کر رہے ہو؟